وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. حضرات، محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے جو ہے ہو چکا ہے. پھر میں آپ تمامی حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد مسجد حضا میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں، اس لیے کہ جو ہے آپ تمامی حضرات کا زیادہ وقت لیے بغیر ٹائم کے اختتام پر جو ہے محفل کا اختتام ہوگا. حضرات، پھر میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی جو لوگ باہر تشریف فرما ہے اور اپنے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد حضا میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں. اب آئیے محفل کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی حمد کیوں نہ کریں کہ جس پروردگار عالم نے ہمارے لیے آسمان کو شامیانہ بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، رات اور دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. اس اللہ کی ذات کی ہم حمد و ثنا کرنا چاہیے. کیوں کہ جس پروردگار عالم نے لفظ کن سے نیش سے ہست عدم سے وجود بخشا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسی اللہ کی حمد ثنا ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں اور کتنا احسان ادا کریں، ہم اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کو مناتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ کی حمد ہو رہی، باواز بلند پڑھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس اللہ کی حمد و ثنا کے اشعار میں لا الہ الا اللہ ہے. تو آپ حضرات جو ہے پڑھنے میں مت شرمائیے، بلکہ جو ہے آپ کو جو ہے بلا شرمائے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم جتنا ہم بلند آواز سے اللہ کا ذکر کریں گے ہمیں اس کا جو ہے بھرپور فائدہ ہوگا. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ
إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم سب کو اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے جور جاتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں ہوں بندہ ہو مولا کون ہے اپنا اس کے سوا۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم جو بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری بیماری میں شفا دے دے، یا اللہ ہمیں صحت دے دے، یا اللہ ہمیں ہر آنے والی آفت سے بچا دے۔ اس طرح کہہ کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں میں ہوں بندہ ہو مولا کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
آخری وقتہ بغور سماعت فرمائیں. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کے مقدس مہینے کے موقع پر مکہ معظمہ میں جو ہے داخل ہوا. ایسا ہوا اتفاق سے اس وقت جو ہے میلاد النبی کا موقع تھا، تو میں نے جو ہے میلاد النبی کے موقع پر اس وقت مکہ معظمہ میں محفل میلاد منعقد کی تھی. اس زمانے میں محفل میلاد جیسا ہم سب بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں مکہ معظمہ میں بھی ایسی مقدس محافل جو ہے ہوا کرتی تھی. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے اس میں شرکت کیا. تو میں نے اس محفل میں بیٹھنے کے بعد ایک بات پر غور کی، ایسا غور کیا کہ اس میں ایک جو ہے نور و انوار کی موسیلہ دھار بارش ہو رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے، آخر یہ کیسی رونق ہے، آخر یہ کیسی جو ہے تجلیہ ہے. بات سمجھنے سے جو ہے بہت سمجھنے سے قاصر ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب غور فرمائیے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس روشنی پر غور کیا تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ اس مقدس محفل میں جو ہے فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منا رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے اس مقام پر اس جگہ جو ہے خود اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے، فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں. ہم جو تذکرہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے برابر کرتے ہی رہتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم مسلسل ایک محفل سے لے کر 11 روزہ محافل تک اپنا وقت نکال کر، اپنے پورے مصروفیات کو چھوڑ کر ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے ایسے محافل میں جو ہے شرکت کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمیں اس کا بھرپور فائدہ ہوگا، یقیناً ہمیں جو ہے اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کی جو زندگی آپ نے جو گزاری تو اس کے نمونے کو جو ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آخر کیوں جو ہے یہ سب بتایا جا رہا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، بات صرف اتنی سی ہے، اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، آپ اپنی زندگی کو سدھاریں کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے آخر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم جو ہے صبح ہو رہی ہے گزار رہے ہیں، شام ہو رہی ہے گزار رہے ہیں،
لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، کیسے کیسے جو ہے ہم کہاں کہاں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کہاں کہاں نہ جانے ہم جو ہے اپنی زندگی کسی کیسے کیسے کام میں جو ہے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم ایسے مقدس محفلوں میں شرکت کریں گے، علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں گے تو آپ کے دل منور ہو جائیں گے، آپ کے دل روشن ہو جائیں گے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ محفل کرنے کا مقصد یہ ہے، محفل کرنے کا جو ہے بات دراصل یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزم محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کریں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ صرف 2-3 اشعار آپ کے خدمت میں رکھ کر میں اپنی جگہ کو لے لیتا ہوں، سماعت کریں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، یعنی اس اشعار میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی حضور کی عزت پہ جو مرے، صرف وہی مومن ہے۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ بچھڑی ہے گلی کیسے بگڑی ہے بنی کیسے، بچھڑی ہے گلی کیسے بگڑی ہے بنی کیسے، بچھڑی ہے گلی کیسے بگڑی ہے بنی کیسے۔ پوچھو کوئی صدمہ ارمان بھرے دل سے، پوچھو کوئی صدمہ ارمان بھرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جب حضور کی یاد کر رہے ہیں تو غفلت کو روکے، مطلب پوری ہوش و ہوا کے ساتھ کرنا ہے، غفلت میں رہ کے حضور کی یاد کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے۔ 3 مرتبہ دل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت مقطع میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دل سے تعظیم کرنا ہے۔ کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ آخری اشعار خدمت میں سماعت فرمائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد،
مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری اشعار. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گی، یعنی فریاد کو پہنچتے ہی میرے اور آپ کے آقا سن لیں گے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گی. بس ضرورت اتنی ہے کہ دل سے بولنا. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بس دل سے آپ اگر آہ بھی کر لیے تو نبی سننے والے ہیں. بس بات دل سے کرنا ہے. تعظیم تو نزدی بھی کرتا ہے مگر مرے دل سے کرتا ہے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گی. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ یہ تھے عزیزم محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے انداز میں ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی نعت سنا رہے تھے اور ہم جو ہے بہت اچھے انداز میں جھوم رہے تھے. آج آخری محفل ہے، پھر آئندہ سال تک زندگی میں کون رہے گا کس کو پتہ نہیں ہے. آپ حضرات جگر تھام کے بیٹھیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس یاد میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا ہمیں بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تب آئیے اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے میں عزیزم محمد یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اقدس میں نذران عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں سے کرے دیکھ کے تلوا تیرا. بڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت لکھنے کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، دل یہ کہتا کہ پہلے میں مدینے پہنچ جاؤں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلے جل گئے جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھواں گیا جس کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی قلب سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قلب سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرنوں دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی درد جانی جانی درد جانی بھی ملے نطقہ چاہیے درد جانی بھی ملے نطقہ چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ قبول کرے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان اسلامی بھائی آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہر ایسے نوجوان اسلامی بھائی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ایسی مقدس محفلوں میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ایسے اگر عادت ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہمارے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، خود بخود جو ہے ہم سچے عاشق رسول بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نہ جانے کیسے کیسے جو ہے اپنے زبان پر ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے غلط الفاظ سے ہم دور رہ کر جو ہے ایسے مقدس محفلوں میں شرکت کر کر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، مرنے کے بعد جب ہم خبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا فائدہ دے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے جو ہمارے اور آپ کے جو ہے بلبل باغ مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اچھا ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے میری مراد عزیزم محمد شہاب الدین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت شریف کی چند جا پیش خدمت میں فرمائیے۔ مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا، 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 جب بریلی کا احمد رضا مل گیا، جب بریلی کا احمد رضا مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا۔ نار دوزخ کا کھٹکا نہیں اب مجھے، 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 ارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ مل گیا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا۔ اعلیٰ حضرت سے خواجہ سے اور غوث سے، 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 نسبت کیا ہوئی کہ خدا مل گیا، نسبت کیا ہوئی کہ خدا مل گیا، نسبت کیا ہوئی کہ خدا مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا، مجھ کو بھٹکا سکے گا نہ نجدی کبھی، کہہ دیجیے سبحان اللہ، مجھ کو بھٹکا سکے گا نہ نجدی کبھی، 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 جب میرا وہ صنم رہنما مل گیا، جب میرا وہ صنم رہنما مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا، میرے ماں باپ نے جب دعا دی مجھے، 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 ارے نعت پڑھنے کا پھر حوصلہ مل گیا، نعت پڑھنے کا پھر حوصلہ مل گیا، مجھ کو
तैबा नगर का पता मिल गया, मुझ को तैबा नगर का पता मिल गया, मुझको तैबा नगर का पता मिल गया, मुझको तैबा नगर का पता मिल गया, जब बरेली का अहमद रज़ा मिल गया, जब बरेली का अहमद रज़ा मिल गया। माशाल्लाह, अभी अभी आप हकीकत में मदीने की गलियों की सैर फरमा रहे थे। फिर मदीने की सैर करने के लिए फिर साल तक आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि ये आखिरी महफिल है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आइए, वक्त जो है बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अब आइए, मैं हमारे मेहमान मुक़र्रिर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल गनी साहब से सिल्ला से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हज़रत आएँ और हम सामईन के क़ुलूब को अपने ईमान अफरोज़ खिताब से जो है माला माल फरमाए। हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, सरकार की आमद। तो मैं अब हज़रत की शारकोशी के लिए मैं जनाब जो है नूरुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप आएँ, हज़रत की शारकोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, इक़्तिदार की आमद, इज़्ज़त की आमद, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहिब्बे गिरामी हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम दस्तगीर साहब क़िबला, मुहिब्बे गिरामी हाफिज़ नसीर साहब, दिगर मौजूद हुफ़्फ़ाज़ कराम और शहर बोंगीर के जितने भी हमारे नौजवान भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे और ज़िम्मेदारान मस्जिद हाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने और सुनाने से पहले गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर सयाह लामकान नाज़िश गर्दो जहाँ अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़े दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या कुतुब, या गौसे आज़म, या वली रोशन ज़मीर, या कुतुब, या गौसे आज़म, या वली रोशन ज़मीर, बंदा अम दरमानदा अम जुज़्तु नदारम दस्तगीर,
بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیاں پیران پیر۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش ہے جتنے بھی ہمارے بزرگ نوجوان بھائی، علماء و حفاظ کرام اور بچے الحمدللہ اس شہر میں میلاد النبی کی یہ جو محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے میلاد النبی کی محفلیں کوئی کرتا نہیں ہے، اللہ رسول جس سے چاہتے ہیں یہ کام لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے، محبوب کی محفل کو، آقا کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور شاعر آگے کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے سب سے پہلے آقا نعمت، دریائے رحمت، تاجدار اہل سنت، حسان الہند، مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی اشعار سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایمان عشق احمد مختار کے بغیر، ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر۔ اور اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا کہ کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین عمل پیرا ہونے کی راہ ہے۔ اسوہ رسول پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ آئے، کسی کے بچپن میں عیب تو کسی کے جوانی میں عیب، کسی سے کوئی خطا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ایسا معزز و مکرم بنایا ہے، اگر کوئی بچہ اسوہ رسول پر، طریقہ رسول پر عمل کرنا چاہے، اس کے سامنے حضور کا بچپن موجود ہے۔ اگر کوئی نوجوانی کی عمر میں عمل کرنا چاہے، حضور کی جوانی کا عالم موجود ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں عمل کرنا چاہے، آقا کے ظاہری عمر کے آخری دن، آخری سال موجود ہے۔ اسوہ رسول ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا سمندر ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں۔ اگر ہم بیان کرتے جائیں، ایک ایسا موضوع ہے، آقا کا چلنا کیسا ہے، ہم کیسے چلیں، آقا کا سونا کیسا ہے، ہم کیسے آرام کریں، آقا کے کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، ہم کس طرح سے سنتوں پر عمل کریں۔ لیکن آج اہم عنوان اسوہ رسول ہی کی ایک شاخ، خاص کر ہمارے اس شہر میں نہیں بلکہ یہ ہماری ریاست میں، ہماری ساری ریاست میں اس اسوہ رسول پر بھی عمل کرنا ہے، اپنے معاشرے کی خرابی کو بھی دور کرنا ہے۔ وہ خرابی کیا ہے اور اسوہ رسول اس میں کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے چھوٹی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی کعبے کے سامنے وہ قبرستان موجود ہے، جو حج و عمرہ پہ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قبرستان آج بھی موجود ہے، جس میں چھوٹی بچیوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اب تک جو کچھ تھا
لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی کا کام کروں۔ آقا نے فرمایا یقیناً وہ دن بھی آئے گا جب، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے کہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے انہیں موقع کا انتظار کرنے کو کہا۔ ایک دن ایسا ہوا پیارے نبی کی نورانی بارگاہ میں کہیں سے ایک چھوٹی یتیم بچی کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس بچی کو، یتیم ہے، ماں باپ نہیں ہے، کون اس کی پرورش کرے گا؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر یقیناً تم ہو مگر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ایسے ہی دو چار صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بیٹھ جاؤ۔ آخر میں وہی صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے نیکی کے انتظار کا موقع، ہاتھ آنے تک انتظار کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، وہ صحابی کھڑے ہوئے اور اپنے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بہاتے ہوئے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ نیکی کا موقع آپ مجھے دے دے، میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری بات صحیح ہے مگر یہ تو بتاؤ نیکی حاصل کرنا ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہو، آنکھوں میں چمک ہو، لیکن یہ آنکھوں میں آنسو کیسے، رونا کیسا، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا دردناک واقعہ ہے، آج اس بچی کو دیکھ کر مجھے اپنے گزرے ہوئے دن آج یاد آ گئے ہیں، مجھے اپنا مستقبل یاد آ گیا ہے، اسی لیے یا رسول اللہ میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اور بھی یہاں حاضر ہیں، ایسا کرو وہ تم پر گزرے ہوئے دن کے کچھ باتیں تو سناؤ۔ اب وہ کھڑے ہوئے صحابی اور کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں دی تھی اور میں نے ایک ایک کر کے 6 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، اور یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ایمان کا نور نہیں تھا، اسلام کا نور ابھی روشن نہیں ہوا تھا، ہر جگہ کفر کی ظلمتیں چھائی ہوئی تھی، کفر کے بادل منڈلا رہے تھے، ہر جگہ طوفان کفر کا اٹھا ہوا تھا، کفر اور ظلم کا دور دورہ تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور نہیں آیا تھا، مجھے رحم نہیں آیا، مجھے ترس نہیں آیا، مجھے کوئی بات محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی ان 6 بچیوں کو 6 بیٹیوں کو انہی ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیا، لیکن جب 7ویں بیٹی کی باری آئی میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پر جا رہا تھا، سفر پر جاتے جاتے میں اپنی بیوی سے کہہ گیا اگر یہ حمل میں بیٹا رہا تو رکھنا، بیٹی ہوئی میں تو نہیں رہوں گا، یا تو یا کسی اور سے کہہ کر اسے بھی زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ وہ صحابی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ایسا ہوا کہ میں سفر پر چلا گیا، میرے گھر وہ حمل میں جو تھا نہیں بلکہ تھی بیٹی کی ہوئی، لیکن ماں کی ممتا نے گوارا نہ کیا، ماں کی ممتا ہوتی ہے، بیٹی کو اس نے مارنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے تک لے گئی، لیکن ماں کی ممتا کے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے، اس ماں نے اپنی بچی کو مارا نہیں، اس بچی کو زندہ اپنے پاس رکھ لیا، 2 سال تک بڑے ناز و نخرے سے پرورش کرتی رہی۔ جب میں 2 سال کے بعد اپنے گھر آیا، جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی بچی آئی، اور جب میں نے اپنے نگاہوں کے سامنے بچی کو دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مجھ سے اس لڑکی نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا یہ جو گھر تم دیکھ رہی ہو جس میں تم آئی ہو اس گھر کا میں ہی مالک ہوں۔ یا رسول اللہ پھر اس لڑکی نے کہا جو اس گھر کا مالک ہے میں اس کی بیٹی ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ میری بیٹی ہے، اور بیٹی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں ہی اس کا باپ ہوں۔
اب وہ میری بیٹی میرے گود چڑھ گئی، مجھے چومنے لگی، مجھے پیار کرنے لگی، باپ کہہ کر پکارنے لگی، باپ کی محبت جو ایک بیٹی دیتی ہے نچھاور کرنے لگی۔ لیکن یا رسول اللہ، اسلام کا نور نہیں آیا تھا، کفر چھایا ہوا تھا، کفر کے بادل منڈلا رہے تھے، ہمارے دلوں پر اس وقت نیکی اثر نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ ہم وہ قوم تھے جو ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، ہم وہ قوم تھے جو نالیوں سے شراب ایسے بہاتے تھے جیسے کہ نالیوں سے پانی بہایا جاتا ہے، ہم وہ قوم تھے عورت کو نچاتے تھے، جب من بھر جاتا تلوار پھینک کر اسے مار دیتے تھے، ہم وہ قوم ہے یا رسول اللہ جو بیوہ کی عزت نہیں کرتے، جب صبح ہوتی بیوہ کا چہرہ دیکھ لیتے سارے دن کو منحوس سمجھتے تھے، یا رسول اللہ ہم وہ قوم تھے ایک مرتبہ جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا اسی سے نہیں اس کے سارے خاندان والوں سے دشمنی مول لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم وہ قوم تھے کہ ہمارے دلوں پر اس وقت کفر چھایا ہوا تھا، اس وقت ہمارے دلوں پر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، یا رسول اللہ مجھے بیٹی کی ان باتوں نے کوئی متاثر نہیں کیا، میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا بتا اس لڑکی کو تو نے مارا کیوں نہیں، زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو اس میری اہلیہ نے زوجہ نے بیوی نے کہا کیسے مارتی، ممتا نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں اسے کہہ دوں ابھی مار دوں گا تو یہ شور مچا دے گی، یہ روک دے گی، یہ اپنی اس بیٹی کو مارنے نہیں دے گی، میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں تک میں ایسے ظاہر کرنے لگا کہ میں اب اپنی اس بیٹی کو نہیں ماروں گا، اسے زندہ پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، تربیت کروں گا اور پھر میں اس کی اچھی دیکھ بھال کروں گا۔ یا رسول اللہ، وہ صحابی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں اپنی بچی کو گھمانے کے لیے، سیر و تفریح کرانے کے لیے ذرا اپنے گھر سے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ جب میری بیوی کو بھروسہ آ گیا تو اس نے کہا ضرور لے چلے۔ اس نے اپنی بچی کو نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اسے عطر سے معطر کیا، خوشبو میں بسایا اور پھر اسے میرے حوالے کر دیا اور کہا بیٹی ہے، پھول ہے، سنبھال کر لے کر جانا، سنبھال کر لے کر آنا۔ میں نے اپنی بچی کو اٹھا تو لیا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور لے جا کر اپنے محلے سے نکلا، اپنے شہر سے نکلا، اور جب جنگل کا وہ راستہ آ گیا جو ریگستان کا تھا، کیونکہ عرب میں تو ریگستان ہی زیادہ ہے، ریگستان آ گیا تو میں نے اپنی بچی کو ان دونوں ہاتھوں سے ایک جگہ پٹخا اور پھر اس ریگستان میں قبر کا گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ جب میں کدال لے کر، یا ہماری زبان میں کہیں تو پھاوڑا لے کر، جب میں زمین کھودتا اور وہ مٹی اچھل کر میرے کپڑوں پر یا چہرے پر آتی، وہ میری معصوم سی بچی آ جاتی اور مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہتی بابا جان آپ میرے لیے تکلیف نہ کریں، ہم گھر میں یوں ہی رہ جائیں گے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پسینے جو پیشانی پر آتے قبر کھودتے ہوئے، میری وہ ننھی سی بچی اپنے سر کے دوپٹے نکالتی اور پھر اس سے میرے پسینے کو پہنچتی ہوئی کہتی بابا جان آپ کے پسینے یہ پیشانی پر اچھے نہیں لگتے، آپ بیٹھ جائیں، قریب میں چھاؤں ہے، آگے آ جائیں، دھوپ میں کام نہ کریں۔ لیکن یا رسول اللہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، ماں بیٹیوں کی قدر نہیں معلوم تھی، عورت کی عزت معاشرہ عرب بھول گیا تھا، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جب قبر کا گڑھا کھودنا مکمل ہوا، اپنی اس بیٹی کو اٹھایا اور ان ہاتھوں سے اس قبر میں پٹک دیا، اور پٹک کر گڑھا کھودنے کے بعد اب مٹی بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ یا رسول اللہ جیسے جیسے میں مٹی بھرتا جاتا، میری بیٹی آواز دیتی بابا جان مجھے ڈر ہو رہا ہے،
ڈر لگ رہا ہے، یہ اندھیرا گڑا ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یا رسول اللہ یہ وہ ظالم باپ تھا، اس وقت بیٹی کی آہیں دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ بیٹی کی تڑپ ایک باپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، بیٹی کی باتیں باپ کے دل کو چیر نہیں رہی تھی، بیٹی کی آواز سے باپ کا کلیجہ تڑپ نہیں اٹھ رہا تھا۔ میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، میں نے اپنی بچی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، جب اس بچی کے کمر تک مٹی آ گئی، آوازیں دیتی رہی باپ، مجھے کہتی رہی بابا جان بچا لو، میں ڈوب رہی ہوں، ریت میں مری جا رہی ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، میں نے کندھے تک زمین میں دبا دیا، جب اس کے منہ تک مٹی آ گئی، اس کے ہونٹ ہلے، مٹی میں سے ہونٹ ہٹے، یا رسول اللہ میں نے سنا وہ میری لڑکی کہہ رہی تھی، یا اللہ ہم نے اپنی سہیلیوں سے سنا ہے اس عرب کی سرزمین پر کوئی تیرا نبی آنے والا ہے، نبی کے آنے میں بہت دیر ہو گئی، جلدی اس نبی کو بھیج دے جو ہم بچیوں کی حفاظت کرے، جو ہم عورتوں کو عزت دے اور زندہ زمین میں دفن ہونے سے بچا لے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو زمین میں دفن کر دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد یہ معلوم ہوا مکے میں کوئی محمد عربی ہے جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کر چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، عرب کا وہ ماحول تھا، وہ دستور تھا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج سیرت کی اس بات کو اپنے سامنے رکھیں، ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ الحمدللہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایسا نہیں کرتے، زندہ زمین میں دفن نہیں کیا کرتے، لیکن ایک کڑوی سچائی یہ ہے اس عرب کے دور میں بچیوں کو مٹی میں دبایا جاتا تھا اور آج شادیوں کے نام پر بیٹیوں کو جہیز میں دبایا جاتا ہے۔ اس دور میں بچیوں کو، عورتوں کو نچا کر بے عزت کیا جاتا تھا اور آج کے دور میں جہیز مانگ کر بچی کے ماں باپ کو مسجدوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے، اس وقت بیٹیاں زمین میں دفن ہو جاتی تھی اور مر جاتی تھی، لیکن آج کے معاشرے کی بیٹیاں زندہ رہ کر مرتی ہے، مر کر زندہ رہتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا یہ ہمارے معاشرے کی سچائی نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم نے اس ظلم کو ایسے ہی روا رکھا، وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشارت دی، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت ایک ایسا دور بھی آئے گا 50 مرد ہوں گے اور ان کے مقابلے میں ایک ہی عورت ہوگی، مرد ہوں گے عورتیں کم ہو جائیں گی۔ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، اسلامک ریسرچ کرنے والے، اسلامی تحقیقات کرنے والے حضرات نے ہماری ریاست میں جب تحقیقات کی ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ جو مسلم بیٹیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، وہ مسلم بیٹیاں جن کی پیشانیاں کبھی اپنے گھر کی جانماز پر خدا کے سامنے جھکا کرتی تھی، آج وہ مندروں میں جھکنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ جب ان بچیوں سے پوچھا گیا تو 100 میں سے 99% بچیوں کا یہ کہنا تھا کیا کریں، ماں باپ کے پاس دینے کو جہیز نہیں تھا اور بغیر جہیز کے کوئی شادی کرنے پر تیار نہیں تھا۔ یہ ملا بغیر جہیز کا، ہم نے شادی کر لی۔ کیا معلوم، یقیناً ہم جانتے ہیں یہ گناہ ہے، مگر کون تھا جو ہمیں اس گناہ سے روکتا؟ کون تھا جو ہمارے جہیز کا انتظام کرتا؟ کون تھا جو ہمیں غیر مسلم کی چوکٹ پر آنے سے روک دیتا؟ لہذا واقعہ بڑا مشہور ہے،
یہ اور بات ہے کہ ایسے واقعات اخبار کی رونق لوگ بننے نہیں دیتے کیونکہ اخبارات کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، کہاں کا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں۔ ایسے کہ غیر مسلم لڑکا تھا، مسلمان لڑکی تھی، دونوں تھانے میں شادی کرنے پر آ گئے، پھولوں کا ہار رکھا گیا، لیکن جو سب انسپکٹر تھا اس نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم دونوں کا عشق ایک ہو سکتا ہے، مذہب ایک نہیں ہے۔ یہ تم مسلمان سیدھے طرف سے لکھتے ہو، ہم بائیں طرف سے لکھتے ہیں، جب لکھت برابر نہیں ہو سکتی ہے تو جسم برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے۔ ہاں اس نے کہا ایمانداری سے، ہم تمہارے مذہب کی قدر کرتے ہیں، تم ہمارے مذہب کی قدر کرو، مگر یہاں پر بات شادی کی ہے اور ہمارے معاشرے میں شادی لڑکا لڑکی میں نہیں، دو خاندانوں میں ہوتی ہے، دو رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے، لہذا ابھی بھی وقت ہے۔ اور اس سب انسپکٹر نے ایک مشہور اسلامی فکر رکھنے والے کو بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا سمجھاؤ، لڑکی آئی ہوئی ہے تھانے میں، ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان گھر کی عزت ہے، سمجھاؤ۔ ان اسلامی ہمدردی رکھنے والے صاحب نے سمجھایا اور کہا بیٹی تمہارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، گھرانہ مسلمان، ننیال مسلمان، ددیال مسلمان، ہر کوئی مسلمان، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا یقیناً محترم آپ نے جو بات کہا وہ سچ ہے، لیکن مجھ پر کیا گزری ہے یہ بھی آپ سن لیں۔ میرے گھر 4 مجھ سے ملا کر 5 بہنیں ہیں، جیسے تیسے 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئی، جبکہ میری ابھی عمر 30 سال ہے، اور جب کبھی کوئی میرے بہنوں کو رشتہ دیکھنے آتا پہلے کیا کرتے، اسے چلا کر دیکھتے، اسے بٹھا کر دیکھتے، اس کے ہتھیلیاں دیکھتے، اس کا سر دیکھتے، اس کے بال دیکھتے، جب بھوک لگتی تو بسکٹ کھا لیتے، جب اور بھوک لگتی تو چائے پی لیتے، اور بھوک لگتی تو گھر کا کھانا کھا لیتے، عیش و مزے لے لیتے، گھر چلے جاتے اور رشتہ پسند نہیں ہے کہہ دیتے۔ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اس لڑکی نے کہا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ماحول چل رہا ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لاکھ انکار کرنا چاہیں انکار نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہماری بیٹیاں ہی ہماری مذہب میں نہیں رہیں گی، ہماری بہنیں ہی ہمارے مذہب میں نہیں رہیں گی تو کیا ہوگا؟ جب ہم ہی نہ ہوں گے تو کہاں رنگے محفل؟ کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا؟ معاشرے میں بیٹیاں ہی نہیں رہیں گی، بہنیں ہی نہیں رہیں گی، معاشرے کا کیا ہوگا؟ لہذا اس بچی نے کہا ہوا یہ کہ میں ایک جگہ نوکری کیا کرتی تھی، یہ جس لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً ہے تو غیر مسلم، لیکن کام اس کے مسلمانوں جیسے ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی، اس نے مجھے کوئی بہلایا پھسلایا نہیں، بلکہ اس نے مجھے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس نے یہ کہا میں نہ تم سے 1 روپیہ جہیز لوں گا، نہ میں تم سے 1 روپیہ کوئی اور لوں گا، نہ مجھے پلنگ بستر چاہیے، نہ مجھے جوڑے اور گھوڑے کی رقم چاہیے۔ اب اے محترم اسلام کے جاننے والے آپ ہی بتائیے، میری وہ بہنیں جو شادی کے لیے سال ہا سال سے اپنے گھر بیٹھی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے قوم کے لوگ کھا پی کر ہمارے بہنوں کے رشتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، وہ ایک غیر مسلم بغیر جہیز کے راضی ہو گیا۔ اب بتاؤں میں ان کے ساتھ جاؤں یا ان کے ساتھ جاؤں؟ میں ان کی سنوں یا ان کی سنوں؟ آپ بتائیں۔ یقیناً یہ غور کرنے والی بات تھی، یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی سچائی ہے، جب ایسے ہی جو غیر مسلمان بچیاں ہو گئی، ان سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ آخر تمہارے اسلام چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، انہوں نے یہی کہا کیا کرے ماں باپ غریب تھے، وہ جہیز نہیں دے سکتے تھے، بغیر جہیز کے کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے ہم دوسروں کی چوکٹ پر جانے پر مجبور ہو گئے، دوسروں کے گھر کی رونق بننے پر مجبور ہو گئے، اور نعوذ باللہ یہ الفاظ بھی کہنا پر کہ اس الفاظ کے کہنے پر بھی مجبور ہو، دوسروں کی بستر کی زینت بننے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ کیا ہم نے کبھی اس کا جائزہ لیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی کی
کیا ہم نے کبھی ہمارے معاشرے میں اس بڑھتے ہوئے ناسور کو سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے اگر خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن سوال ہوگا، خدا پوچھے گا بندے بتا تو نے اس طرح سے ایک کے اوپر ناحق جہیز کا ڈیمانڈ کر کے اسے ایک غیر مسلم ہونے پر مجبور کیا تھا، ایک یہ بندی جو میرے سامنے جھکا کرتی تھی اسے تو نے بت کے آگے جھکنے پر مجبور کیا، بتا تیرے پاس جواب کیا ہے؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ کون ہے جو اس سوال کا جواب خدا کے سامنے دے سکے گا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے، یہ کسی کی ذات پر نہیں مگر یہ معاشرے کی کڑوی سچائی ہے۔ اگر ہمارا ناخرچی پن دیکھنا ہے تو ہمارے مدرسے اور مسجدیں دیکھ لینی چاہیے، اور اگر ہماری فضول خرچی دیکھنا ہے مسلمانوں کی تو شادی ولی میں دیکھ لینے چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پر ہم بے جا صرف کر رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، نکاح کیا ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، نانا نانی مسلمان ہیں، گھریلو رشتہ دار سب مسلمان ہیں، مگر سچ بتائیں ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جنہیں نکاح کے فرائض معلوم ہیں؟ وضو کے فرائض سب کو معلوم ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنے تک دھونا، کس کو نہیں معلوم؟ مگر کتنے ایسے ہیں جنہیں نکاح کے فرائض معلوم ہیں؟ اگر کوئی پوچھ لے ہم سے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہی سوچیں گے بس عقدی کی محفل میں عقد ہوگا، اس کے بعد کھانے کے لیے بلایا جائے گا، کھا لیں گے، آ جائیں گے، نکاح کا فرض ہو گیا۔ نہیں، یہ نکاح کا فرض نہیں ہے۔ نکاح کے فرض دو ہیں، ایک یہ ہے کہ دلہا دلہن میں ایجاب و قبول ہو، قبول ہے، یہ بھی کہے وہ بھی کہے، اور دو گواہ موجود ہو، یہی بس نکاح ہے۔ اور واجب کیا ہے؟ مہر ہے، مہر یہ واجب ہے۔ مستحب کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ خطبہ نکاح پڑھنا، چوہارے تقسیم کرنا، میٹھی چیز تقسیم کرنا، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ قبول ہے ہو گیا، پہلی فرض ادا ہو گیا، دو گواہ موجود رہے، فرض ادا ہو گیا۔ مہر دے دیا یا بعد میں دینے کو کہا، واجب، یہ بھی ادا ہو گیا۔ خطبہ پڑھ دیا قاضی صاحب و امام صاحب نے، فرض، یہ سنت ادا ہو گئی۔ چوہارے تقسیم کر دیے، ہماری سنت ادا ہو گئی۔ اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ خدا کی قسم تمام سیرت رسول، اسوہ رسول چھان مارے، جتنی کتابیں سیرت پر ہے، سیرت ابن حشام سے لے کر تاریخ ابیب حلا تک جتنی کتابیں لکھی گئیں سب پڑھ لیں، نبی کے زمانے سے لے کر صحابہ و تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک کی کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک میں بھی اس سے ہٹ کر واقعہ نہیں ملے گا۔ ایک صحابی کیا کئی ہزار صحابہ کرام نے اپنی شادیاں کی، لیکن جیسی فضول خرچی آج ہم کر رہے ہیں ایسا کسی صحابی کی زندگی یا رسول پاک کی زندگی میں ہمیں نہ دیکھنے کو ملے گا نہ سننے کو ملے گا۔ آج ہم آئے، یہ اسوہ رسول ہے، ایجاب و قبول ہو، گواہی ہو، مہر ہو، خطبہ ہو، چوہارے تقسیم ہو، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور رہی بات یہ ہے، اس میں بھی ہماری کوتاہی ہے، مہر پر ہمارا کہاں تک عمل ہے؟ بہت سارے آج بھی ایسے بزرگ ہیں معاشرے میں، استطاعت ہے، اپنی بیوی کو اچھے سے اچھے کپڑے دلاتے ہیں مگر مہر ادا نہیں کرتے، جبکہ وہ واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسے ہی گنہگار ہوں گے جیسے فرض نماز یا واجب نماز چھوڑنے پر گنہگار ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بات پر کبھی غور کیا ہے؟ کئی ایسے ہیں ہمارے نکاح اس میں کہتے ہیں خواجہ صاحب کتنا مہر، ہاں اتنا، کب دیں گے؟ بعد میں دیں گے۔ بات کب؟ ہمارے پاس ایک رواج ہے، جب وہ دینے والا مہر انتقال کر جاتا ہے عورت کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اس کے جنازے کے سامنے کھڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں بول مہر معاف کر دیا، بول مہر معاف کر دیا۔ بیچارہ وہ مرحوم کے سامنے لا کر اس وقت مہر معاف کراتے ہیں، جبکہ یہ چیز واجب تھی، آج ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔
جہیز گناہ تھا، آج ہم اسے کر رہے ہیں. بتائیں آج ہمارا عمل نبی کے طریقے پر کہاں تک ہے؟ نبی نے مہر دینے کی تعلیم دی تھی، جہیز دینے کی تعلیم نہیں دی تھی. نبی نے ہمیں سادگی سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا، جہیز دے کر نکاح کو مشکل کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے میں زنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں نکاح مشکل ہو گیا ضرور کہہ سکتے ہیں. بالفاظ دیگر ہماری زبان پر 100 بار نعوذ باللہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں زنا آسان ہو گیا. کیوں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار جو گناہ کو آسان کر رہے ہیں، نکاح کو مشکل کر رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. جیسے کہ ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں دلہا دلہن کے سر پر ایک جو چمکنے والی جسے ہم عرش کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول نے کہا نکاح مبارک. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ تو بتاؤ نکاح کب ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ کل شام کو ہو گیا. وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پیشانی پر جو چمکنے والی چیزیں ہیں ابھی بھی چمک رہی ہیں، اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا. رات میں نکاح ہو گیا اور صبح میں پیارے آقا کو اطلاع ہو رہی ہے. اگر رہی بات یہ ہے کوئی نکاح کی دعوت دے، ہم تک دعوت پہنچے، بہت خوشی کی بات ہے. اگر کوئی نہ دے، زور و زبردستی کسی پہ نہیں کر سکتے. دعوت دینا سنت ہے، فرضیہ واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیچارہ شادی تو کر لیا ہے لیکن ہمیں دعوت نہیں دیا ہے. اب اس پر ہم بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص زبانی کہہ دے بھائی دعوت ہے آؤ شادی کی، نہیں مانتے ہم. بھائی رخا کہاں ہے؟ رخا یہ ہمارا ایجاد کیا، نبی کے زمانے میں کیا رخا تھا؟ سب سے بڑا رخا تو زبان ہے، اس سے بڑے رخے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی بیچارہ رخا بھی دے دیا پھر بھی نہیں آتے. نہیں صاحب آپ شادی سے پہلے فون ہی نہیں کرے، نہیں آیا آپ کا فون، کرنا تھا نا. یہ ہمارا معاشرہ ہے. بھائی کیا ہمارے پیارے آقا کی یہی سنت تھی؟ کیا ہمارے نبی نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا تھا؟ دعوت نہ دینے پر کسی سے گلا شکوہ کرنے کا حکم نہیں. اور آج ہم اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، آج ہم رقعے کے معاملے میں بھی فضول خرچی کر رہے ہیں. رقعہ کیا ایک مرتبہ نام پڑھ لیے پھر رکھ دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یا تو جو پرانا سامان والا خریدنے آتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں یا آگ میں جلا دیتے ہیں. لیکن وہ رقعہ بھی لوگ 100 200 روپے کا چھپواتے ہیں. ایسے بھی رقعے میں اتنا بیجا صرف اور فضول خرچی ہو رہی ہے تو اب شادی ولیمے کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہ صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، نکاح اتنا آسان، نہ کوئی فضول خرچی، نہ کوئی بیان باجا، نہ کوئی ایسی چیز، کتنا آسان انداز میں نکاح ہو گیا ہے. ذرا غور کریں ہم اس پر، نکاح کتنا آسان تھا، کتنا اس دور میں اللہ کے رسول اور صحابہ نے نکاح کی آسانی کی ہمیں تعلیم دی تھی. اور آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا ہے، کتنا مشکل ہمارے زمانے میں ہو گیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے. خدا را ہم ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا آج ہم ہمارے اس معاشرے کے بڑھتے ہوئے ناسور اور بیماری کے کہاں تک علاج کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہم میں سے کسی کو شوگر یا بی پی ہے، دوائی کھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. یہاں نہیں، بڑے شہر میں جا کر علاج کروائیے. صحت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کسی کو گھر میں کچھ ہو گیا، آگے ہیں ہم، بہت اچھی بات ہے. گھر والوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے. لیکن اس معاشرے میں بڑھتے ہوئی بیماری کا آج ہم نے کیا حل ڈھونڈا ہے، کیا حل نکالا ہے؟ اگر ہمارا آدھار کارڈ نہ ہو، ہم آدھار کارڈ لینے کے لیے کئی وقت گزار دیتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی یہ جہیز کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم نے کہاں تک اقدام کیا ہے، ہم نے کہاں تک سوچا ہے؟
خاص کر ہمارے نوجوان بھائیوں سے آج کی اس محفل میں گزارش ہے، خدا را کوئی ایک نوجوان بڑھ کر ایک ایسی شادی کرے اس کی شادی بعد میں ہو سنت رسول کی پہلی یاد آ جائے. اور ایسی شادی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس ہم اپنی طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کر کے دکھائیں. اور وہ عمل کیسا ہو؟ نہ جوڑے کے رقم کا مطالبہ، نہ گھوڑے کی رقم کا مطالبہ، نہ کوئی بستر کا مطالبہ، نہ کوئی سامان کا مطالبہ. یقیناً کوئی مذاق اڑائے تو اڑائے، ہم کسی کے مذاق یا طعنے پر رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم انسانوں کی نہیں، اللہ کے رسول کی بات ماننے والے لوگ ہیں. ہم مسلمان لوگوں کی بات مان کر نہیں، آقا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں. تو ہم غیروں کے طعنے پر توجہ کیوں دیں؟ لوگ لا کہیں ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ ہے. کوئی ایک ہمارے معاشرے میں آگے بڑھ جائے، ایک سے نیکی کی شروعات ہوتی ہے. ایک اگر کوئی آگے بڑھے گا اس کے پیچھے 2 آئیں گے، ان 2 کے پیچھے 3 آئیں گے، 3 کے پیچھے 4 آئیں گے. شروعات ایک ہی سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول جب اسلام کا اعلان کیے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ بی بی خدیجہ گھر میں مسلمان ہو گئی. لیکن اس فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے جب اسلام کا اعلان کیا، سوائے حضرت علی کے کوئی مسلمان نہ ہوا. اور آج الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ، اگر آج کی تاریخ میں کہہ لیں تو دوسرے نمبر پر اگر کوئی ہے تو تعداد میں ہم مسلمان ہیں. وہ ایک علی سے آج ہم اتنے پھیل گئے ہیں. شروعات ایک سے ہوتی ہے. شروعات کر کے تو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ستہ کی حدیث ہے، جو کوئی شخص نکاح گناہ سے بچنے کے لیے آسانی سے کرتا ہے اور قرض دل سے ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد ہوا کرتی ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سب سے بہترین نکاح کیا ہے؟ آج ہم سے کوئی پوچھے سب سے بہترین نکاح کیا ہے، ہمارا کیا خیال ہوگا؟ سب سے بڑا فنکشن ہال ہو، اس میں اتنا بڑا اسٹیج ہو، اور جو ڈیکوریشن کیا جائے وہ ایسے انداز میں ہو کہ بس ہمارے موبائل میں سما نہ سکے، ہمارے فون پھوٹ جائیں لیکن وہ نہ ہٹے، اور کھانا اتنا لذیذ ہو کہ کھانے میں صرف میٹھے میں 18 قسم کا میٹھا ہو. ہم یہ کہیں گے. لیکن تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں، وہ بتاتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ کیا گیا ہو. سب سے کم خرچ جس میں ہو وہ سب سے بہترین نکاح ہے. جب ہمارے معاشرے میں ایسے نکاح کی بنیاد پڑ جائے گی تو ہم سمجھ جائیں اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم نے آدھا عمل کر لیا ہے. آج ہمارے اسوہ رسول کا جلسہ کامیاب ہو گیا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے جلسہ سجایا، بڑی خوشی کی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. ایسے جلسوں سے ہمارے ذہن اور دلوں کی صفائی و طہارت ہوتی ہے، ہمارے عقیدے و اعمال کی سدھار و اصلاح ہوتی ہے. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے سن لیا جب تک مسجد کی 4 دیواری میں رہے بس نہیں، ہم اپنی زندگیوں میں اسے اپنائیں. ورنہ ہمارا تقریر سننے اور سنانے کا مقصد کیا رہا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو فائدہ کیا؟ اللہ نے جہاں پر بھی ایمان کا قرآن میں ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لا کر جو نیک عمل کریں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ نے جنت میں مہمان نوازی ابھی سے تیار کر رکھی ہے.
صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم کی آخری آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، ایمان لا کر ہی ختم نہیں ہوئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ انہیں ایسا بہترین انتظام فرمائے گا کہ ساری دنیا ان کی چاہنے والی بن جائے گی۔ ایمان کے بعد جو عمل کرنے والا بھی ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر فرمایا وہاں پر عمل کا بھی ذکر فرمایا۔ بغیر ایمان کے عمل بیکار ہے اور بغیر عمل کے ایمان بھی بیکار ہے۔ ایمان ہے، عمل لگی ہے، ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی درخت ہے، جھاڑ ہے مگر پھل نہیں ہے۔ ایسے درخت کو کب تک دیکھیں گے؟ سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، اس کے بعد کاٹ لیں گے، اس کی لکڑیاں نکال لیں گے، دروازے بنا دیں گے یا کھڑکیاں بنا دیں گے۔ بغیر پھل کے درخت ہے وہ، جو بغیر پھل کے درخت ہو ایسا ہی ہے، ایمان تو ہے مگر عمل نہیں ہے۔ ایسا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اور بس عمل کی ہے اور ایمان نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی ہوا میں درخت لگانا چاہے، ہوا میں درخت نہیں لگا سکتا، بنیاد ایمان ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم عمل کرے نیکی نہیں ملتی، کیوں؟ قبول عمل ہونے کے لیے ایمان پہلے، سب سے پہلے شرط ہے۔ بغیر ایمان کے عمل بیکار ہے، بغیر عمل کے ایمان بیکار ہے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار اعظم، جنہیں اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا تھا، جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا تھا، وہ خالد ابن ولید جنہوں نے ایران جیسا ملک اپنے تلوار کی نوک پر فتح کیا تھا، وہ خالد ابن ولید جنہوں نے اپنے دم پر رسول کی دعاؤں پر ملک کے روم کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی، وہ خالد ابن ولید کی ایک بہت پیاری بات ہے، بات کی انداز، بات کا اندازہ، بات کی اہمیت بات کرنے والے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روڈ پر پھرتا ہوا مانگنے والا اگر کوئی شخص کہہ دے بھائی ادھر آؤ، ہم اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ بات کی قدر بات کرنے والے سے ہی ہے۔ وہی اگر سی ایم کہہ دے بھائی ادھر آؤ، ہم 4 لوگوں سے کہہ لیتے بھائی سی ایم نے بلایا ہمیں۔ بات کا انداز، بات کی اہمیت بات کرنے والے سے ہوتی ہے۔ ایسے کہ خالد ابن ولید جو بات کہیں، آخر پہلے ہم تو یہ تو سمجھ لیں بات کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ خالد ابن ولید وہ ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ایران چھوڑ کر ملک روم، جسے آج ہم موجودہ کہہ سکتے ہیں لبنان ہو گیا، آپ نقشے میں دیکھیں فلسطین ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، مصر ہو گیا، ملک شام، اسے اس دور میں ملک شام کہا جاتا تھا، کہا خالد ابن ولید سے وہاں پر چلے جاؤ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے، ایران والوں سے بتاؤ یہاں سے شارٹ کٹ میں چھوٹے سے راستے میں مجھے چند ہی دنوں میں ملک شام پہنچنا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ تہران سے، ایران سے اس وقت کے جارڈن کو پہنچنا تھا، اتنی دور کا سفر۔ ذرا آپ میپ میں ماریں دیکھیں کتنے کلومیٹر آتا ہے، اندازہ ہوگا کتنا دور کا سفر ہے۔ آج اگر کوئی گاڑی بائک پر جائے، کار میں جائے تو بھی کئی دن لگ جائے۔ حضرت خالد ابن ولید سے لوگوں نے کہا اگر آپ یوں ہی جاتے ہیں 2 مہینے میں پہنچیں گے، لیکن ایک آسان راستہ، شارٹ کٹ راستہ ہے مگر ریگستان کا ہے، 8 دن میں پہنچ جائیں گے، مگر یاد رکھیے اس ریگستان سے جو بھی گیا ہے کبھی واپس نہیں آیا، یا تو مر کر آیا ہے یا پاگل ہو کر آیا ہے۔ خالد ابن ولید نے کہا میں اپنے لیے نہیں آقا کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ملک شام جا رہا ہوں۔ پاگل وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے جاتے ہیں، اور مر کر وہ آتے ہیں جو اپنے لیے جاتے ہیں۔ راستہ بتانا تیرا کام ہے، جانا اس خالد ابن ولید کا کام ہے، ذرا راستہ تو بتا۔ اس نے راستہ بتا دیا اور اپنے ایک آدمی کو ساتھ میں دیا اور کہا یہ وہ راستہ ہے جو ریگستان اس کے نقشے میں لکھا ہوا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس ریگستان میں کیا کیا ہے۔ خالد ابن ولید نے اس کو ساتھ میں لے لیا۔ ریگستان 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، پانی تھا، بچ گیا۔
بچ گئے سارے لوگ۔ تیسرا دن شروع، پانی ختم، ریگستان میں سب مرنے لگے۔ ریگستان ہمارے اس علاقے میں نہیں ہے، لیکن ریگستان میں جانے والے سمجھتے ہیں جب پانی ختم ہو جائے، دھوپ کی شدت ہو، سورج اپنے آب و تاب و شباب پر ہو، اس وقت ریگستان میں آدمی ایسا پاگل ہو جاتا ہے، مٹی کو دیکھ کر پانی پانی کہتا ہوا بھاگتا ہے، جبکہ سامنے مٹی ہوتی ہے۔ اسے بڑی عجیب و غریب چیزیں سامنے نظر آنے لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے وہ زندہ اور آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ سارے سپاہی پیاس کے مارے بھاگ رہے تھے، ان کی عقلیں جواب دے رہی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا، اے نقشہ نویس ذرا یہ تو بتا یہاں پر کوئی چشمہ بھی ہے؟ اس نے اپنا نقشہ نکالا اور کہا ہاں کچھ دور پر یہاں پر چشمہ ملے گا۔ خالد ابن ولید نے کہا چلو ہم جلدی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ جب چشمے کی جگہ پر پہنچ گئے، خالد ابن ولید نے اس جگہ کھدائی کا حکم دیا۔ کھدائی کرتے ہوئے آدھا دن نکل گیا مگر پانی کا چشمہ نہیں ملا۔ چشمہ ملتا کہا؟ وہ کھدائی کرنے والا جو کھدائی کر رہا تھا اسے بھی نہیں معلوم، اور نقشہ لے کر جو آیا تھا وہ بھی پہلی مرتبہ آیا تھا، لہذا وہ بھی پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، یہ بھی دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات کیا ہے، وہ چشمہ ملتا کیوں نہیں؟ اس نقشہ نویس نے کہا حضور کیا بتاؤں، میں نقشہ بتا سکتا ہوں، جگہ بتا نہیں سکتا۔ اگر میں جگہ بھی بتا سکتا ہوں تو وہ چشمہ کہاں ہے بتا نہیں سکتا۔ خالد ابن ولید نے کہا نام محمد لے کر کھودنا شروع کرو تمہیں چشمہ مل جائے گا۔ ہوا بھی یوں ہی، اس میں محمد کی برکتیں تھی، چشمہ مل گیا، فوارہ پھوٹا، چشمہ ابل پڑا، لوگوں کے منہ پر پانی کے چھینٹے گرے، لوگوں کو ہوش آیا۔ خالد ابن ولید اس مقام سے گزر گئے اور ملک شام کے ایک بہت بڑے شہر کے قلعے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور قلعے کا جو دروازہ تھا وہ بند کر لیا دشمنوں نے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج تو قلعے کا دور نہیں رہا، لیکن اس دور میں قلعے ہوتے تھے، قلعے کی دیواریں ہوتے تھے، پہاڑوں پر قلعے ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں جانے کی ضرورت نہیں تفصیل میں۔ بہرحال ان دشمنوں نے جب قلعہ کے دروازے بند کر لیے تو وہ جگہ کے رہنے والے عیسائی لوگ تھے، وہ عیسائیوں کا جو بڑا فادر تھا وہ آیا اور کہا یہ جو قوم آئی ہے باہر سے حملہ آور، یہ کون سی قوم ہے؟ لوگوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی عرب کے بدھو ہے، گاؤں دیہات کے رہنے والی کوئی اجڑ قوم ہے ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ کوئی اچھے سے لباس پہنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ عیسائی فادر نے کہا اچھا یہ بات ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس کا جو سپہ سالار ہے اس کے عمامے کا رنگ کیا ہے؟ اب وہ دیکھ کر غور سے دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہا فادر سے، کیونکہ فادر وہ 2 کم 100 سال کا ہو گیا تھا، آنکھیں جاتی رہی تھی، بس باریک سا دکھتا تھا اسے۔ اس نے کتاب کے ورق الٹے، اپنی کتاب جو ہاتھ میں لایا تھا، اور پوچھا بتاؤ اس کی پگڑی کا رنگ، عمامے کا رنگ کیا ہے؟ جواب ملا اس کی پگڑی اور عمامے کا رنگ لال ہے۔ اس فادر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ سپہ سالار جو اس قوم کا آیا ہے اس کے چہرے پر تلوار کی کاٹ کا داغ تو نہیں ہے؟ اب وہ جو دشمنوں کا آدمی تھا مسلمانوں کو پکار کر کہنے لگا ہے لوگوں بتاؤ جو تمہارا سپہ سالار ہے، جو تمہارا کمانڈر ہے، اس کے چہرے پر کیا داغ ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل بہترین سا داغ ہے، ایسا داغ ہے دور سے بھی نظر آتا ہے۔ فادر نے پھر پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ اس کی آنکھوں میں نورانی چمک ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں چمک ہے۔ اب فادر نے آخری بات پوچھا کیا اس سپہ سالار کا نام خالد ابن ولید ہے؟ بات پوچھ لیا اس نے، لوگوں نے پوچھ کر جواب دیا ہاں وہ لوگ کہتے ہیں خالد ابن ولید ہے۔ اب وہ عیسائیوں کا فادر وہ راہب کہنے لگا اس قوم کے لیے قلعے کے دروازے کھول دو، خدا کی قسم ساری دنیا بھی مل کر اس خالد ابن ولید کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اسی لیے کہ یہ ہماری کتابوں میں بھی اللہ کی تلوار لکھا ہوا ہے اور اللہ کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
خالد ابن ولید اس ذات کا نام ہے۔ خالد ابن ولید اکثر کہا کرتے تھے بغیر دعا کے عمل بیکار ہے اور بغیر عمل کے دعا بیکار ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، گھر میں نماز وغیرہ تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ روزی روٹی میں برکت عطا۔ ارے بھائی نماز کا نہیں، اللہ دعائیں، بے شک اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں بغیر عمل کے دعا بیکار ہے اور بغیر دعا کے عمل بیکار ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی شخص پھل کے چھلکے کھائے، اندر کا مغز چھوڑ دے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی عبادت کا تو کرے لیکن دعا نہ مانگے، وہ یقیناً بیکار شخص ہے۔ یہی مثال ہے عمل کی۔ آج ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسوہ رسول پر عمل کرنے کا نام ہمارے لیے زندگی ہے۔ اب آخری میں وہ بات بھی سن لیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے طریقے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک چھوٹی سی مسواک اللہ کے رسول کی لے لیں، حالانکہ چھوٹی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے۔ آج ہم میں سے ایسے کتنے ہوں گے جو وضو سے پہلے مسواک کرتے ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات ہم نہیں کہتے، جبکہ مسواک کے بارے میں فقہائے احناف کے اکثر فقہا کا یہ کہنا ہے جیسے ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے فجر کی سنت موقدہ ہے، ایسے ہی بہترین سنت مسواک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل فریضہ، اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 72 درجے اور زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے بغیر مسواک کے، ایک ہی نماز کا ثواب، مسواک کر کے جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 72 درجے اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے جو کوئی شخص مسواک کرتا ہے، مسواک اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے موت کے وقت ایمان پر موت اور کلمے پر موت عطا فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، گارنٹی ہو سکتی ہے کل ظہر کی نماز پڑھیں، گارنٹی میلاد النبی کا جلوس آ رہا ہے، شریک ہو سکتے ہیں، گارنٹی ہم دے سکتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن ایمان پر موت ہوگی خدا کی قسم اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا عبد القادر کو جب بھی موت دے ایمان پر موت عطا فرمانا۔ کسے کہا گیا غوث پاک جن کے سر پر تمام اولیاء کی سرداری کا تاج رکھا گیا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کبھی میں کسی مزار کی زیارت کو گیا اور صاحب مزار سے کچھ التجا کرنے کا موقع آیا، میں نے صاحب مزار سے بس ایک التجا کی، اے اللہ کے ولی احمد رضا کے حق میں دعا فرمائے، اللہ جب بھی احمد رضا کو موت دے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ موت وہ بھی ایمان پر۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے اس بات سے گھبراتے تھے، کئی ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، زندگی بھر ولی رہے لیکن جب مرے تو ان کی موت ولایت پر نہیں کفر پر ہوئی ہے۔ کئی ایسے محدث گزرے ہیں جنہوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر
52 سال 50 سال تک حدیث کا سبق پڑھایا ہے، حدیث رسول اللہ کا کلام پڑھایا ہے، وہ بھی 2 زانوں بیٹھ کر ادب اتنا کہ 2 پیر کبھی 4 پیر نہیں بیٹھے، لیکن جب مرے تو ایمان کی حالت میں نہیں مرے۔ ایسے بھی گزرے گئے کعبۃ اللہ کے مؤذن، کس مسجد کے نہیں، سب سے بڑی مسجد کعبہ کے مؤذن، جنہوں نے 40 سال کعبے میں اذان دی، لیکن جب مرے تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کچھ ایسے بھی تھے ایمان پر نہیں مرے، کعبے پر ان کی نگاہ ضرور تھی، لیکن قرآن میں ہاتھ لیے مرنے سے پہلے کہہ رہے تھے قرآن کوئی چیز نہیں، کعبہ کوئی چیز نہیں، اللہ کوئی چیز نہیں۔ جب مرے تو ایمان پر نہیں مرے، کیوں؟ کہاں گئی وہ عبادتیں؟ لہذا ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے۔ آج سے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے کہ اللہ جب بھی ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ دعاؤں کا معمول بنا لیں اپنا۔ جیسے دروازہ، جب کسی گھر کا کوئی مالک کو دروازہ کھٹکھٹائے، اگر کوئی مکمل 1 دن نہ کھولے دوسرے دن کھول ہی دے گا، ایسے کہ نہ جانے کون سی دعا ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرنے والے بنے اور عمل کرنے والے بنے۔ مسواک ایک چھوٹی سی سنت ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا اس پر کہاں تک عمل ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں آج سے ہم اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں۔ آج ہم نے غیروں کے طریقوں پر اپنا لیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، عمل کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ٹوتھ پیسٹ یا برش جو ہیں یہ بری چیزیں نہیں کرنا، نہیں کریں، کوئی برائی نہیں، لیکن یہ برش دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ ٹوتھ پیسٹ دنیا میں ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے انگریز ہے۔ آج ہم نے اپنے پیغمبر نبی پاک کی سنت مسواک کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے طریقے پر اپنا لیا ہے۔ وہ بھی کریں لیکن ہم ہر نماز سے پہلے مسواک کو ضرور کریں۔ اللہ کے رسول کی سنت کیوں چھوڑے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنی جائیداد میں صرف اپنا ہی حصہ نہ سمجھو، اپنے باپ کی جائیداد میں بہن بیٹیوں کا بھی حصہ نکالو۔ آج ہم قرآن کے اس فرمان کو بھول چکے ہیں، وہ ذمہ داری والے حصے کو، ترکہ وہ وراثت کے مسئلے کو بھول چکے، اور آج ہمیں یاد ہے تو جہیز یاد رہ گیا۔ کیا جہیز دینے سے ترکہ ادا ہو جائے گا؟ کسی کے زندگی میں اگر کوئی باپ ہے اس کی زندگی میں ترکہ ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس وراثت کی سنت کو چھوڑ دیا اور اس برے رسم و رواج میں ہم مبتلا ہو گئے۔ مگر جیسی سنت کو چھوڑ دیا، جہیز گھوڑا جوڑے کی ہم بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے نکاح والی سادگی کو چھوڑ دیا، شادی و وہ ولیمہ کی فضول خرچی میں آج ہم نے اپنے آپ کو مصروف تر کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول کے طریقے پر جب تک ہم نہیں آئیں گے جب تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ کامیاب اگر کوئی پیسے سے ہو جاتا، ہمارے ملک میں بہت سارے مسلمان کروڑ پتی ہیں، کوئی بھی کامیاب مگر نہیں ہے۔ پیسے سے اگر کوئی کامیاب ہو جاتا تو سب سے بڑا کامیاب شخص نمرود رہتا، شداد رہتا، فرعون رہتا۔ ان کے پاس خزانوں کی کیا کمی تھی؟ سب سے بڑا کامیاب قارون ہوتا، جس کے خزانے نہیں، خزانے کی کنجیاں اونٹوں پر جایا کرتی تھی، لیکن کامیاب پیسے والا نہیں۔ عالیشان گھر ہے، دیکھنے میں ایسا شیش محل جیسا، کامیاب ہے وہ شخص نہیں۔ کامیابی پیسہ یا عالیشان گھر دار سے نہیں، سنت رسول سے ایک مسلمان کی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ پہلے والے مسلمانوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ عرب کے ریگزاروں سے لے کر یورپ کے کلیساؤں تک اسلام کو پھیلایا کس نے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ ہم مسلمان نہیں ہے؟ نہیں۔ کیا وہی کلمہ پڑھنے والے تھے؟ آج ہم نہیں ہے؟ نہیں۔
وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی روزہ رکھنے والے تھے، ہم بھی روزہ رکھنے والے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ آج ہم غیروں سے دبے ہوئے ہیں، غیروں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان ڈر کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کبھی مسلمان کے اسلام کے قانون طلاق پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ہمارے حجاب پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ کیوں آج ایسا حملہ؟ کیوں؟ وہ دور تھا جب غیروں نے ہمارے لیے مسجدوں کے لیے زمینیں وقف کر دی تھی، آج ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ جب غیر ہمارے سامنے فیصلہ کرانے آتے تھے، آج ہمیں غیروں کے پاس اپنے فیصلے لے کر جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا وہی مسلمان تھے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، وہ اسوہ رسول پہ عمل کرتے تھے، آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا عمل سنت رسول پر تھا اور آج ہمارا عمل نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا عمل سب پر ہے، اگر عمل نہیں ہے، آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ظاہر میں ہو باطن میں ہو، ہمارا عمل خدا کی عزت کی قسم کسی کی ذات پر حملہ نہیں، یہ ساروں کی بات ہے، یہ ہر مسلمان کی بات ہے۔ آج ہمارا بس نام اسلامی ہے، ہمارے عمل اسلامی ہوں گے، لیکن کیا ہمارے چہرے بھی اسلامی ہیں؟ کیا ہم نے غور کیا؟ اگر ہے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی یہ میری سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کتنے ہیں ایسے جو اس سنت رسول پر، اسوہ رسول پر عمل کیے ہوئے ہیں؟ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، داڑھی نہیں، قبر میں گئے، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا اس چہرے پر تو نے میری سنت کیوں نہیں سجائی تھی؟ بتائیں اس پیارے نورانی مکھڑے والے رسول کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ بس زبان سے عشق و محبت کہہ لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہو جاتا۔ زبانی دعوے کھوکھلے نہ کریں، عمل سے عشق رسول کا ثبوت دیں۔ سنی ہم نام کے نہیں بلکہ کام کے بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم آگے ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے الحمدللہ ہمارا جیسا عقیدہ مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط کریں، عمل کے میدان میں کامیاب رہیں، کامیاب ہو پھر دیکھیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کس نے کہا ابراہیم کے لیے کہ وہ آگ باغ بن گئی تھی؟ نہیں، آج بھی اگر کوئی مسلمان اسلام کا سچا یقین پیدا کر لے، وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈالے گا، اللہ اس کے لیے آگ کو آج بھی باغ بنا دے گا۔ وہ ایمان تو پیدا کر کے دیکھیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر طریقے میں اسوہ رسول اور سنت رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا
نورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ جانے کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے حاکم خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ تیری امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا سن کے مسلم کا ترانہ کہاں اٹھا سرا زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو الاولیاء کا علم دو احمد رضا سایہ نبی سلام علیکہ یا حسود سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ربنا تقبل منا الفاتحة إلى سيدنا حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پروردگار عالم، ہم جو حضرات اس 12 روزہ محفل میں جو حضرات بھی مولا، سب حضرات جو بھی شرکت کیے ہیں مولا، اس میں جو بھی تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کیا گیا ہے مولا، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں مولا نعت اشعار بھی پیش کی گئی ہے. پروردگار جو بچے نوجوان اسلامی بھائی اپنے اپنے انداز میں جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانے پیش کیے مولا، اس میں کچھ خامیاں غلطیاں ہوں، لغزشات ہوں، بے ادبیاں ہوں تو خوب جاننے والا ہے. پروردگار اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح پاک کو نظر مولا قبول فرما. یا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، حضور کے آل اولاد، اہل بیت، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، تمام تابعین، تابعین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، تمام امتی محمدیہ کی ارواح پر نظر مولا قبول فرما. یا اللہ ہر مسلمان کے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کی پیشانی میں سجدوں کی طلب پیدا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے، نفس کے وسوسوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے مولا ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں ہم سب کی بیماری میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بالخصوص مولا پروردگار عالم جو موسم چل رہا ہے مولا، اس موسم کی
ہر بیماری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما مولا، چھوٹوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو صحتیابی عطا فرما یا اللہ۔ کورونا وائرس کی وبا سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ سب کو جسم میں صحت روحانی، صحت جسمانی عطا فرما یا اللہ۔ جو آج کی محفل میں اور جو حضرات اس مقدس محفل میں حصہ لیے مولا، سب کے حصوں کو قبول فرما یا اللہ۔ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما یا اللہ۔ سب کو حلال رزق عطا فرما یا اللہ۔ سب کو حرام رزق سے حفاظت فرما یا اللہ۔ سب کے بیوی بچوں کو صحتیابی عطا فرما یا اللہ۔ جو نوجوان اسلامی بھائی شادی کے قابل ہیں مولا، ان سب کو نیک جوڑے نصیب فرما یا اللہ۔ ان کو سچا عاشق رسول والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ زندگی میں ایک مرتبہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی زیارت نصیب فرما یا اللہ۔ مسلمان کو موت آنے سے پہلے زندگی میں ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں سربا سجود ہو کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر مسلمان کو مولا 5 وقت نماز پہلی سب میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ دنیا اسلام میں اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما یا اللہ۔ جن کے والدین باحیات ہیں ان سب کے عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ بوڑھے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہر مسلمان کو موت اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر مسلمان کو مولا موت سے پہلے زبان پہ کلمہ طیبہ اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما یا اللہ۔ بڑھتی ہوئی گرانی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تو ہی رحم فرمانے والا ہے پروردگار، تیرے سوا کون رحم کرے گا مولا۔ غیب سے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ۔ تیری باران رحمت کا نزول عطا فرما یا اللہ۔ ایسی بارش نازل نہ فرما تیرے بندوں کو جانی مالی نقصان پہنچے مولا۔ ایسی بارش سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے پیارے حبیب کی امتی ہیں، مگر تیرے پیارے حبیب کے نام لیوا ہیں، مگر ہم تیرے پیارے حبیب کے محفل سجانے والے ہیں مولا۔ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں مولا۔ ہمیں دعا مانگنے نہیں آتا پروردگار عالم، جو مانگا گیا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ، جو ہمارے حق بہتر ہے اللہ، ہمیں وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ ہماری اس دعا کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، زبان پر حق جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کی جو ہے مرکزی محفل محلہ جلیل پورہ مسجد صحابہ کے قریب جو ہے منائی جائے گی، جس میں جو ہے حضرت اللہ مولانا رضوان نوری صاحب جو بریلی شریف سے جو ہے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور انشاءاللہ جو ہے 9 اکتوبر کو جو ہے روز اتوار صبح 10:30 بجے جلوس میلاد النبی 8:30 بجے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے صبح میں پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ صبح 8:30 بجے محلہ جلیل پورہ مسجد صحابہ میں آپ تشریف لائیں، اور وہاں سے سب ایک جہت ہو کر کے وہاں سے جلوس کا آغاز ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلوس میلاد میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم۔